السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج سب سے پہلے ایک نمبر پرنٹ آپ کو صرف اور صرف بارہا مرتبہ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ اس پر نشانات دیکھیں، اور نشانات لگاتے وقت یوں کر کے کریے گا کہ اپنی سکرین کے سامنے رکھ لیجئے گا اور کان میری طرف ذرا دھیان دیجئے گا۔ تھوڑی سی فن دش شناسی کے حوالے سے بھی بات ہوتی چلی جائے اور وہ بھی آپ سنتے چلے جائیں۔ جی، آپ نے نشان لگانا تو شروع کر دیے۔ اب میں فن دش شناسی کے حوالے سے جو اسے پڑھنا، جاننا اور پھر پروفیشن کے طور پر یا ایسے ہی معمولی سی دلچسپی کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو انہیں میں بتاتا چلوں کہ ایک زمانہ تھا جب پامسٹر ہر قسم کا حال بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ بھی اس سے پتہ چل سکتا ہے، یہ بھی اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ اب نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مستقبل شناسی کا علم ہے، مقدر سے متعلق ہے، ہم مقدر کے ماننے والے ہیں، اور اس سے باقی جتنے بھی سیکٹر ہیں نا آہستہ آہستہ سارے نکال دیے جائیں۔ مثال کے طور پر میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو اب ہاتھ دیکھ کر کیا بیماریاں بتائے گا پامسٹ، اس لیے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مثال کے طور پر اسٹرونومسٹ نے بے شمار سیارگان، سیارچے سب کچھ تلاش کر لیا، پھر اس کے بعد چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے بھی مختلف مذاہب میں مختلف قسم کے آئیڈیاز ہیں۔ اسی طرح سے فن دش شناسی میں ان تمام علوم و فنون کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو اس پر بات کرنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے۔ بجائے اس کے کہ ارد گرد کے ماحول میں چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جائے تو کیوں نہ بہت زیادہ قسمت پر ہی فوکس کر کے دیکھا جائے کہ یہ کیا کہتی ہے، اور ایک چلتے چلتے اسی قسم کی وہ ایک آدھ کہانی جو ہے نا وہ ضرور بتاؤں گا، چونکہ اس میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ عمر کے کس حصے میں کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور انہیں مقدر کہتے ہیں، اور یہ مقدر سے متعلق ہے۔ تو اب اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں، سب سے پہلے آج دیکھیے گا ہینڈ پرنٹ۔ آپ نے ہینڈ پرنٹ دیکھا، یہ جناب ہمارے محترم انور ورک صاحب ہیں۔ جس دور میں ان سے میری ملاقات ہوئی پہلی، اس وقت آپ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب ہوا کرتے تھے، لیکن میری کوئی ان سے واقفیت نہیں تھی۔ ان دنوں ایک 100 کلو ہیروئن پکڑی گئی اور اس بندے کا چالان کر کے جب اس کو جوڈیشل کیا گیا تو پولیس افسروں کا خیال تھا کہ شاید یہ غلط فہمی اور غلط طریقے سے اس کو چالان کیا گیا ہے، تو اسی قیدی سے ملوانے کے لیے جو جیل میں بند کر دیا گیا تھا مجھے بلایا گیا۔ جب میں ملنے کے لیے گیا کیمپ جیل تو وہاں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب جو تھے جن سے میری واقفیت تھی، انہوں نے مجھے ملوایا اور کہا کہ یہ ماہر نفسیات ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ہیں، آپ ہینڈ پرنٹ لیں گے اور یہ سائیکولوجیکلی ججمنٹ پاس کریں گے کہ آیا اس مجرم کے پیچھے اور کیا کیا ہے، کیا یہ واقعہ ہی مجرم ہے، کرمنل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بہت ساری چیزوں کی جانکاری چاہتے تھے، تو اس جانکاری کو میں آگے چل کر لنک کروں گا
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اگلا ہینڈ پرنٹ دکھاتا ہوں۔ آپ نے ہینڈ پرنٹ دیکھا، انور ورک صاحب کے ہاتھ کی ساخت کا جب تعین کریں تو ہاتھ دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب ایڈمنسٹریٹر کا ہاتھ ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ ایک فارمولہ طے پا گیا۔ فارمولہ یہ طے پا گیا کہ یہاں عمودی خط اور مونٹ آف جوپیٹر پر 101 علامات میں سے کوئی بھی غیر معمولی علامات ہاف راجہ یوگ یا راجہ یوگ کا کمبینیشن بنتا ہو تو یہ کسی بھی شخص کے بائی برتھ ایڈمنسٹریٹر ہونے کا پتہ دیتا ہے، لہٰذا اس کمبینیشن میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب جب ہاتھوں کے جلد کی ساخت کا تعین کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم نے ضمنی ساخت تو بہت مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کیا بنائی جائے۔ تو آپ کے جب ہاتھ کی ساخت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان ٹوٹی پھوٹی لکیروں اور ہاتھ کی جلد جو ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت اور بڑی دلکش نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر کیٹیگری 3 میں ان کو پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا ہینڈ پرنٹ۔ یہ جو آپ کو میں اگلا ہینڈ پرنٹ دکھا چکا، اس میں بڑی ایک اہم بات جو خاص طور پر فن دستشناسی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک کتابوں میں پڑھا ہوگا لیکن کسی کتاب میں یہ قوس آف اپالو جو ہے نا یہ دیکھی نہیں ہوگی، اور یہ میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے قوس الہام دیکھی ہے، قوس زورہ دیکھی ہے، قوس سلیمان دیکھی ہے، پھر خط عیاشی میں وہ الٹی ایک قوس بنتی ہے وہ دیکھی ہے۔ اس قوس کا کتابوں میں ذکر ہے لیکن آپ نے دیکھی نہیں۔ یہ تیسری انگلی کے نیچے پائی گئی ہے، اس پر میں نے نشان لگایا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا اس طرح سے جس طرح سے قوس سلیمان اس ابھار پر دائرہ بناتی ہے، اسی طرح سے زحل پر بھی ایک قوس زحل دائرہ بناتی ہے، تو یہ تیسری انگلی پر ایک ہلکا اور مدھم سا دائرہ بنا رہی ہے اور اسے قوس آف اپولو کہتے ہیں۔ اور یہ چونکہ بڑا طاقتور ابھار ہے، یہاں سائن آف اپولو بھی ہوتا ہے اور شہرت کی لکیر بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس علامت کو بھی 101 غیر معمولی سائن میں پڑھا جائے گا، اور ان علامات کو میری کوشش ہے کہ پریکٹیکلی ہاتھوں پر دکھایا جائے، جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہیں یا پینسل سے بنا کر آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ بنیادی طور پر بحیثیت دہشناس آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جن لکیروں، علامات اور بہت سارے سائنس کا ذکر ہوتا ہے نا وہ پریکٹیکلی بھی ہاتھوں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اگلا ہینڈ پرنٹ۔ آپ نے یہ ہینڈ پرنٹ دیکھا، اس ہینڈ پرنٹ میں نے دکھایا ہے کہ انور ورک صاحب کے ہاتھ پر بڑی ٹوٹی پھوٹی مقدر کی لکیر، اور ساری کی ساری لکیریں بھدی اور انتہائی کراہت زدہ نظر آتی ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے پہلے میں نے انٹروڈکشن میں ایک لفظ استعمال کیا کہ جب ان سے ملوایا گیا تو مجھے کہا گیا کہ یہ ماہر نفسیات ہیں، اور اس ملزم کا جس کا 100 کلو ہیروئن میں چالان ہوا ہے اس کو یہ انٹرویو کریں گے اور تم ہاتھ دیکھو گے، لیکن اس سے پہلے ان کی خواہش ہے کہ ان کا ہاتھ دیکھا جائے۔ جب میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے تو ہینڈ پرنٹ لینے کے 1 منٹ بعد میں نے 3 باتیں کہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماہر نفسیات نہیں ہیں۔ دوسری بات، یہ ہاتھ بائی برتھ ایڈمنسٹریٹر کا ہاتھ ہے۔ تیسری اہم بات، آپ کی جتنی بھی سروسز ہیں جو اہم سائنس پائے جاتے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں
تو پھر کہہ دیتا ہوں کہ آپ گریڈ 21-22 تک جانے والے آفیسرز میں ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ایس بی افسر ہونا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ تو انور ورک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ملک صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے، میں پولیس افسر ہوں، ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب ہوں، اور ڈی آئی جی صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو میں نے کہا آپ سے اس ملزم کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے۔ تو مجھے صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ کس طرح سے پتہ چلا کہ میں ماہر نفسیات نہیں ہوں۔ میں نے کہا سمپل سی بات ہے، میں دہشناس ہوں۔ آپ کے جو مقدر کی لکیر آ رہی ہے نا، ایک دفعہ پھر ہینڈ پرنٹ دیکھیے گا۔ آپ نے دیکھ لیا، میں نے یوں کر کے ایج آف 60 پہ نشان لگایا ہے۔ یہاں مقدر کی لکیر عمر کے 60 برس میں ختم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر مقدر ساتھ نہیں دیتا، اور ڈاکٹر کے جب 60 برس کی عمر میں سرکاری ڈاکٹر بھی ہو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ بنیادی طور پر پروفیسر بن چکا ہوتا ہے، اور جب وہ پروفیسر بن چکا ہوتا ہے تو پھر اس کا بڑھاپا تو عظیم الشان بڑھاپا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا بڑھاپا تو رل جانے والا بڑھاپا ہے، تو اس لیے یہ میں کیسے مان جاؤں کہ آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں میں فن دہشناسی کے شائقین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈاکٹر کی علامت پڑھی جاتی تھی یہاں بھی آپ کو کنفیوز کرتی، اب کنفیوز نہیں کرے گی، اور اگلی انہیں بات بتائی گئی کہ ان ٹوٹی پھوٹی لکیروں کے ساتھ آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کو ہیڈ کریں گے۔ یہ بات صرف اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر انتہائی غیر معمولی سائنس ہیں۔ اور اب دیکھیے اگلا ہینڈ پرنٹ۔ آپ نے اگلا ہینڈ پرنٹ دیکھا، اس میں 5 یوگ پایا جاتا ہے۔ 5 یوگ کا مطلب ہے کہ موٹ آف جوپیٹر، سیٹن، پھر اس کے بعد اپالو، مرکری اور وینس پرومیننٹ ہیں، جبکہ مون جو ہے نا وہ تھوڑا سا جتنا پچ کا ہونا چاہیے اور وہ وینس کو جگہ دے تو جس کی بنیاد پر 5 یوگ بنتا ہے، وہ 5 یوگ بنا ہوا ہے۔ اب یہاں سب سے بڑی اہم بات جو دیکھنے والی ہے نا وہ کیا ہے کہ اگر زمانہ قدیم کی ہم دہشناسی جس سے 1 کروڑ% متفق ہیں سائنس کو ہٹا دیں تو یہ قیاس کرنا کہ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی لکیروں کے ساتھ کوئی شخص کسی بہت بڑی آرگنائزیشن، ارے بابا ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک انویسٹیگیشن کے سلسلے میں اس ملک کا طاقتور ترین پرائم منسٹر نااہل ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس سیٹ کی کتنی زبردستی سودے کی پاور ہے۔ یہ 5 یوگ آپ کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے، اور فن دہشناسی کے شائقین کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس پر کام کیا گیا تو وہ لکیروں سے ہٹ کر، کیونکہ 300 سال پہلے جتنا بھی کام ہوا وہ سارا لکیروں، ابھاروں اور پھر ہاتھ کی ساخت پر ہوا، تو یہاں جب ہاتھ کی ساخت بھی جواب دے گئی تو نئی ہاتھوں کی ساخت بھی تلاش کی، اور پھر 101 غیر معمولی علامات اور 32 راجہ یوگ تلاش کر کے تو بڑا آسان بنا دیا گیا ہے پامسٹری کو۔ اور اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ فن دہشناسی کو صرف اور صرف مقدر تک محدود کر کے پڑھا جائے، نہ کہ ہر فن مولا بننے کے چکر میں اس کی اصل حیث سے ہٹ کر اس کے نتائج کم سے کم نہ کرتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔